ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر رواه أبو داود. ہر سمتی مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیے، اب جاگ اٹھے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. ہم رائے وفا کے رہرو منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. ہم حق کے نشاہ دنیا میں دشمن کو مٹا کر دم لیں گے. ارباب علم و دانش، تاریخ کے اوراق پلٹیے. جب کسی ماں کی گود اجڑتی ہے، جب کسی بہن کی چادر چھن جاتی ہے تو انسانیت کے لبادے پر حرف آ جاتا ہے. جب کوئی ضعیف باپ اپنے نوجوان لخت جگر کا جنازہ اپنے ان ضعیف کندھوں پر اٹھاتا ہے تو اس کی کمر نہیں بلکہ اس کا دل دکھتا ہے. جب سرحدوں پر کرے صفائی سردی سے کانپتے ہیں تو ان کی مائیں ان کے لیے رضائیاں نہیں بلکہ دعائیں بیچتی ہے. جب دشمن ملک پاکستان پر مہلی نگاہ ڈالتا ہے تو پاک فوج کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. جی ہاں، جب تابوت میں لپٹا سبز ہلالی پرچم لایا جاتا ہے تو گلی کے در و دیوار بھی خاموش ہو جاتے ہیں. جب سپاہی کے جنازوں میں پوری بستیاں شامل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک سپاہی کی قربانی نہیں بلکہ وہ قوم کے وفا کی عہد کی تجدید ہوتی ہے. جب صدائے نعرے تکبیر کی آواز گونجتی ہے تو ٹینک، توپ اور گولیاں ساری کی ساری ایمان کے سامنے جھک جاتی ہے. جب قوم مل کر وطن کا دفاع کرتی ہے تو وہ قوم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں اور وہ قوم ناقابل شکست ہو جاتی ہے. رب کا قرآن کچھ یوں نقشہ کھینچتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. میرے وطن عزیز کے غیور نوجوانوں، جب کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے یکجا ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے تو رب تعالی اس قوم کو غلبہ دلاتا ہے. رب کا قرآن کچھ یوں نقشہ کھینچتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. رب کا قرآن ان عظیم محافظوں کو، ان نڈر مجاہدوں کو، ان جان باز سپاہیوں کو پیغام دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور جب کوئی قوم اپنی قوت کو، اور جب کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنی قوم کی سلامتی کے لیے یکجا ہو جائے تو اس قوم کے ذریعے اللہ رب العالمین ظلم و فساد کو روک دیتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر في حزم اللہ کثیرا. جب کوئی دشمن وطن پر حملہ کرے یا وطن کے لیے نقصان پہنچائے تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم اپنا دفاع کس طرح کرے. رب کا قرآن کچھ یوں نقشہ کھینچتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. میرے وطن عزیز کے نوجوانوں، یہیں پر بس نہیں، جب میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے کچھ یوں نظر آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہرہ وقیامہ. وطن کا دفاع صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ عبادت ہے. جب سپاہی راتوں کو اپنی نیندیں قربان کر کے چپ کر کے وطن کا دفاع کرتا ہے تو آمنہ کے لال نے اس سپاہی کی ان آنکھوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہوئے فرمایا. سنن ترمذی کی روایت ہے عینان لا تمسهم النار عینا بکت من خشیت اللہ وعین
باتت من تحرس فی سبیل اللہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانہ ینمو لہ عملہ الى یوم القیامت ویؤمن من فتان القبر. میرے وطن عزیز کے جہلوں، وطن کا دفاع صرف صفائی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر محب وطن پاکستان کی ذمہ داری ہے. وطن کا دفاع طالب علم اپنے علم سے کرے، عالم دین اپنے علم سے کرے، دیانتدار اپنی دیانتداری سے کرے. ہر محب وطن کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ملک کی حفاظت کرے اور دفاع وطن کرے، کیونکہ یہ ملک صرف فوج کا نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم سب کو اس کی ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت کرے، اس کا دفاع کرے، کیونکہ یہ ارض پاک کسی جائیداد میں نہیں ملے. اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بیٹوں نے قربانیاں دی، بے تحاش قربانیاں دی. یہ وطن پاکستان ہماری جان ہے اور ہم اپنی جان کے ٹکڑے کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ المستعان.